بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا تیسرا سبق ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ رحمت عالم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مشہور اور پیارا لقب ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات اور دنیا کے لیے ایک عظیم نعمت اور سراپا شفقت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس مبارک لقب کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کو ظاہر کرتا ہے، جو انسانوں، جانوروں اور پوری کائنات کے لیے امن اور فلاح کا باعث ہے۔ چلیں جی، اہم الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سلوک، سلوک کا مطلب ہے برتاؤ۔ بدر، اسلام کا پہلا معرکہ۔ قحط، غذائی اجناس کی قلت۔ مشقت، محنت یا ذہنی تھکن۔ مبتلا، پھنسا ہوا۔ چلیں جی، سبق کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم دل تھے۔ رحم دل اس کو کہتے ہیں جس کا دل بہت نرم ہو اور اس سے دوسروں کی تکلیف برداشت نہ ہو اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست، دشمن، کافر اور مسلمان ہر ایک پر رحم کرتے تھے۔ دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا تھا۔ دل بھر آنے کا مطلب ہے آنکھوں میں آنسو آ جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دکھ درد دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب اور دنیا کی دوسری قومیں لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے بہت برا سلوک کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافروں کے کچھ لوگ پکڑے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسی میں جکڑ کر باندھ دیے گئے تھے۔ جکڑ کا مطلب ہے رسی سے کس کر باندھنا، اور وہ درد سے بار بار کڑاہتے تھے۔ کراہنا ہوتا ہے تڑپنا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کراہیں سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ بے چین ہو جانا، بے قرار ہو گئے تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں۔ انہوں نے قیدیوں کی گرہیں ڈھیلی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ قیدیوں کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے تھے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ حنین کی لڑائی میں 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ ایک دفعہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بچوں، بدو اس شخص کو کہتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، جو جانور چراتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے۔ بدو کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد پاک جگہ ہوتی ہے۔ وہ مسجد ہی میں ایک طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے دو اور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو۔ ایک دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو گئیں۔ اگرچہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ ستانے کا مطلب ہے دکھ دینا،
اور بہت دکھ دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عاجزی سے بارش کے لیے دعا کی۔ عاجزی کا مطلب ہے نرم دلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور اتنا می برسایا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔ بچوں، می کا مطلب ہے بارش اور قحط کھانے پینے کی اشیاء کا ختم ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر بہت مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم، غلام اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں ہو، اور خادم خدمت کرنے والے کو، تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے اس کو بھی وہی پہنائے۔ اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ مشقت کا معنی ہے کام، اور اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کڑا رہا ہے، یعنی کہ تڑپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کا ظالم آقا اس کو چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا، جب بھی آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے غلام کو اس کے آقا نے باغ میں پانی دینے کا کام سونپ رکھا تھا۔ سونپنا ہوتا ہے کام دینا۔ غلام کو بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا اور اس کام میں وہ شدید تھک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ وہ بڑی مشکل سے پانی لا رہا ہے اور اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل درد سے بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے کو آرام سے بٹھایا اور اس کا سارا کام خود کر دیا۔ پھر فرمایا، بھائی، جب کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرو۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کچھ نیا جاننے میں دیکھیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10، الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں۔ دل بھر آنا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، غمگین ہو جانا، بے چینی، بے سکونی، ستانا، تنگ کرنا، قحط، خشک سالی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے اناج پیدا نہ ہونا، مشقت، سخت کام۔ سوال 3، درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حنین کی لڑائی میں 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ ایک دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر بہت مہربان تھے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔